ایک انتہائی پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق. ایلس فیض کے بھانجے تھے. ایلس فیض جو کہ فیض احمد فیض کی اہلیہ تھیں. ایلس فیض کی بہن سے سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر محمد دین نے شادی کی اور انہی سے سلمان تاثیر پیدا ہوئے. اور سلمان تاثیر کا تعلق اگر دیکھا جائے تو ایک ادبی گھرانے سے بھی ہوا. اس طرح سے ایک انتہائی اہم کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی زندہ دل انسان بھی تصور کیے جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، ہلکی پھلکی باتیں کرنا اور سینس آف ہیومر کا ہونا یہ ان کی خاصیت تھی. جب بھی وہ لوگوں سے ملتے تھے تو بہت ہی لائٹ موڈ میں بات کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں یقینی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کسی بھی قسم کے بیانات دینے چاہیے اور بہت ہی محتاط ہو کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، کوئی بھی ہو اس کی دل آزاری نہ ہو. وجوہات ابھی سامنے آئیں گی، انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے صاحبزادے اس وقت کتنے غمزدہ ہیں. ان کے عزیز و اقارب، ان کے جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس وقت آخری آرام گاہ میں موجود ہیں. سلمان تاثیر کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا، تابوت کو اتارا گیا لحد میں اور اس کے بعد اب اس لحد کے اوپر سلیب رکھ کے مٹی ڈالی جا رہی ہے. یہی وہ آخری آرام گاہ ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک دن اسے بھی اپنی آخری آرام گاہ کی جانب جانا ہے. وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. جب انسان کی سانسیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کا وقت بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ کب کس انسان کا وقت پورا ہوگا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا. وجہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی وجہ بنی، لیکن گورنر کو اس کے عہدے کی موجودگی میں یعنی گورنر، سٹنگ گورنر کو قتل کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے اور اسی پر مختلف طرح کے سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایلیٹ فورس کا ایک ایسا جوان جس کے اوپر پہلے ہی انگلیاں اٹھی ہوئی تھیں، اس کی فائل پر لکھا ہوا تھا کہ وہ VVIP شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے موزوں نہیں ہے، ایسی کسی شخصیت کو کس طرح سے مامور کیا گیا گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی سیکیورٹی پر، اور جس نے اس کو اس سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. نہ صرف اس کو بلکہ ممتاز قادری نامی قاتل کو جس نے اعتراف جرم کیا ہے، اقبال جرم کیا ہے، اس کے گھر والوں میں سے اس کے 4 بھائی اور اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. والد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سبزی فروش ہے اور ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان ہے جس میں ممتاز قادری وہ بھائی کہ جس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا، گورنر پنجاب سلمان تاثیر جنہیں گزشتہ روز قتل کیا گیا، آج انہیں آخری آرام گاہ میں کیولری گراؤنڈ کے قبرستان لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا اور اب یہ ان کی آخری آرام گاہ بن گئی ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ آخری آرام گاہ جو ہے اس میں انتظامات مکمل کرنے سے پہلے سیکیورٹی کو بھی انتہائی ہائی الرٹ رکھا گیا تاکہ وہاں پر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو داخل نہ ہونے دیا جائے. آنسو بہہ رہے ہیں اب اہل خانہ کی آنکھوں سے اور یقیناً اہل خانہ کے لیے یہ انتہائی ایک دکھ بھرا لمحہ ہوتا ہے، ایک انتہائی افسوس کا لمحہ ہوتا ہے جب کسی کا اپنا اس سے بچھڑ جائے، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اسے مارا جائے، چاہے وہ طبعی موت مرے، لیکن انسان کی آنکھ ضرور اشکبار ہوتی ہے. گو کہ سب جو ہے وہ جانتے ہیں، سب کو یہ معلوم ہے کہ جو بھی انسان، جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا بھی، لیکن اس کے باوجود انسانی فطرت ہے، انسانی آنکھ ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو جو ہیں وہ ضرور بہتے ہیں اور یہی اس وقت ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. سلمان تاثیر کے بیٹے شہریار تاثیر اس وقت جو ہے وہ اشکبار ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ظاہر ہے والد کو جب دفنایا جا رہا ہو
سلمان تاثیر کے دوسرے بیٹے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنسو کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے اب آخری آرام گاہ میں سلمان تاثیر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ، ان کے قریبی عزیز و اقارب اس وقت موجود ہیں اس کیولی گراؤنڈ کے قبرستان میں، جہاں پر گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو پورے اعزاز کے ساتھ، پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سما کے نمائندے اسرار خان بھی اس وقت اسی قبرستان میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اسرار، اب قبر پر جو ہے وہ من و مٹی ڈال دی جائے گی، اور انسان جو کہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ جسے اس دنیا سے جانا بھی ہے، آخری سفر مکمل ہوا اور سلمان تاثیر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جی، سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر مرحوم کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا اور ان کی تدفین کا مرحلہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل سینئر صوبائی وزیر پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر راجہ ریاض احمد، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر اور صوبائی وزیر خزانہ تنویر اشرف قائرہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں، جبکہ کارکنوں کی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی کچھ تعداد قبرستان کے باہر بھی نظر آ رہی ہے، جن کو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر قبرستان کے مین گیٹ پر روک دیا گیا ہے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی اسرار خان، بہت شکریہ۔ سما کے نمائندے قبرستان میں موجود اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں قبرستان میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر وزیر پنجاب کے راجہ ریاض جو ہیں وہ قبرستان میں موجود ہیں۔ نماز جنازہ کے موقع پر بھی راجہ ریاض موجود رہے، اور راجہ ریاض کے علاوہ بھی وہاں پر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تھے نماز جنازہ میں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر سیاسی رہنماؤں، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی تھی نماز جنازہ میں، لیکن تدفین کے موقع پر کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر صرف اور صرف زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اہل خانہ کو ہی شریک ہونے کی اجازت ہوتی ہے تدفین میں، لہٰذا سیکیورٹی رسک بھی ہوتا ہے، تو کوشش یہی کی گئی کہ یہاں پر صرف اور صرف عزیز و اقارب اور اہل خانہ کو ہی یہاں بلایا جائے، جو کہ اس آخری مرحلے میں شریک رہے۔ سوگواران میں 6 بچے چھوڑے ہیں سلمان تاثیر نے، اس کے علاوہ ان کی اہلیہ آمنہ تاثیر جو کہ لاہور میں ہی رہائش پذیر تھیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان تاثیر جب اپنے قتل سے کچھ دیر پہلے بھی اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے تھے، ٹیلی فون پر ان کی گفتگو ہوئی اپنی اہلیہ سے، اور کافی دیر وہ گفتگو کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہی قتل کیے جانے سے پہلے وہ وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ سے بھی ملنے گئے، 2 بار ان کی ملاقات ہوئی، اس موقع پر انہوں نے ان سے گفتگو بھی کی، اور ساتھ ہی ایوان صدر میں صدر کی پولیٹیکل سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی تھی گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر جنہیں گزشتہ کچھ عرصے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، گزشتہ روز انہیں
قتل کر دیا گیا دارالحکومت اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں، اور کسی اور نے نہیں، ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے انہیں قتل کیا۔ ممتاز قادری نامی شخص جس نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کیا، اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب اس سے تفتیش کی جا رہی ہے، اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں، تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری جو ہے وہ نمونے بھیج دیے گئے ہیں تاکہ مزید معلومات مکمل کی جا سکیں۔ اس کے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا، اور ممتاز قادری کے 4 بھائی اور والد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جس اے ایس آئی ہیڈ محرر نے ممتاز قادری کی ڈیوٹی لگائی تھی سلمان تاثیر کے اسکواڈ میں، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ